الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے۔ سورہ مائدہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور پوری کی پوری صورت مدنی ہے، البتہ ایک آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کو نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کو پڑھا۔ اس سورت کی 120 آیتیں اور 12,464 حروف ہیں۔ پہلی آیت کے اندر جو احکام بیان کیے گئے وہ 3 حکم دیے گئے۔ پہلا حکم ارشاد فرمایا، اوفو بالعقود، تمام عہد پورے کیا کرو، تمام وعدوں کو، تمام عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس میں وہ تمام عہد، تمام معاہدے داخل ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہیں، جو بندے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرمائے، ان کو پورا کرنے کا حکم، اور اسی طرح جو لوگ آپس میں وعدے کرتے ہیں، آپس میں عہد کرتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کر۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمام جانور حلال ہیں سوائے ان چند جانوروں کے جن کا ذکر آگے جا کے آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس میں اصل میں بت پرستوں کا رد ہے جو اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال اور کچھ جانوروں کو حرام کر لیا کرتے تھے۔ بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، یہ جانور جو ہے انہوں نے اپنے طور پر حرام کر دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے یہ حرام کردہ اللہ کی بارگاہ میں حرام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام جانوروں کو حلال کیا ہے۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ اشیاء کے اندر اصل جو ہے وہ حلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک ممانعت کا، منع کا کوئی فرمان نہ آ جائے تب تک وہ شے حلال ہوتی ہے۔ تیسرا حکم جو اس آیت میں بیان فرمایا وہ فرمایا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو۔ جب احرام باندھا ہوا ہو، خواہ وہ حج کا احرام ہو یا وہ عمرے کا احرام ہو، تو حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ سمندر کا شکار حلال ہے لیکن خشکی کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور حدود حرم کے اندر جو ہے وہ مطلقاً شکار کرنا حرام ہے، خواہ وہ احرام باندھا ہوا ہو یا احرام باندھا ہوا نہ ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو،
اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت جامع آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے متعدد احکام ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم دیا، اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے نشانوں کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن اشیاء کو فرض کیا اور جن اشیاء کو حرام قرار دیا ان دونوں کی حرمت کا لحاظ رکھو، یعنی فرض احکام کو فرض جانو اور اس پر عمل کرو، حرام احکام کو حرام جانو اور ان سے بچو، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر نشانیاں مقرر کی ہیں، ان کا ادب کرو، جیسے صفا اور مروہ ہے، جیسے مسجد ہے، خانہ کعبہ ہے، قرآن پاک ہے، اس طرح کی مقدس اشیاء ہیں، تو یہ تمام کی تمام اشیاء اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ان کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور حرمت والے مہینے کو حلال نہ سمجھو۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی 4 مہینوں کا اہل مکہ اہل عرب جو ہے وہ احترام کیا کرتے تھے، ایک ذی القعدہ، دوسرا ذو الحج، تیسرا محرم اور چوتھا رجب المرجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے تھے جن کے اندر اہل عرب آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا ادب کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ ان 4 مہینوں کا ادب کرو۔ شروع اسلام کے اندر ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا مسلمانوں کے لیے بھی حرام تھا، لیکن بعد میں لڑائی کرنے کی تو اجازت دے دی گئی، جہاد کرنے کی تو اجازت دے دی گئی، البتہ ان کا ادب جو ہے وہ باقی ہے کہ ان کا ادب بہرحال کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ، اور یہ وہ جانور کہ جن کو لوگ خانہ کعبہ کی طرف لے کر جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، خواہ وہ حج کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں یا عمرے کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جو جانور وہ خانہ کعبہ قربانی کے لیے بیچتے تھے ان کے گلوں کے اندر علامتی پٹے لگا دیتے تھے۔ وہ خاص قسم کے پٹے ہوتے تھے جن سے ہر آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کو بیچی گئی قربانی ہے، تو فرمایا کہ تم ان قربانیوں کا احترام کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور جو بیت اللہ شریف کا قصد کر کے جانے والے ہیں تو ان کا بھی لحاظ کرو۔ ان کا لحاظ کیا کرو؟ یہاں پر اصل میں ایک پورا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ ایک کافر تھا جو مدینہ منورہ میں آیا اور بطور منافقت کے اس نے آ کے منافقانہ باتیں کی، اور جاتے ہوئے جب مسلمانوں کو مویشی اور مال کو لوٹ کر چلا گیا تو ایک موقع پر وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کے پاس بھی مال تھا، جانور تھے، بہت سارا سامان تھا، اور مسلمان چاہتے تو اس پر قبضہ کر سکتے تھے اور اس سے اپنا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ سارے کا سارا مال، اسباب اور مویشی جو ہے وہ خانہ کعبہ لے کر جا رہا تھا، تو اس پر اللہ عز و جل نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ کی طرف جانوروں کو لے کر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ تم تعرض نہ کرو، اس کو نہ چھیڑو، بلکہ اسے اپنا ارادہ پورا کرنے دو۔ تو یہ اس وقت تک کا یہ حکم تھا کہ جب خانہ کعبہ کفار کو آنے کی اجازت تھی، بعد میں چونکہ مطلقاً منع کر دیا گیا کہ مشرکین جو ہے وہ نجس ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے قریب نہ آئیں، تو اب ان کا وہاں پر جانا ہی منع ہو گیا۔ لیکن بہرحال لوگوں کو یوں جو بیت اللہ کا قصد کر کے جانے والے ہیں، تو اب مسلمان تو جاتے ہی ہیں، تو ان کے بارے میں بطور خاص یہ حکم ہوگا کہ جو بیت اللہ کا قصد کر کے جانے والے ہوں ان کا بطور خاص ادب کیا جائے، بطور خاص احترام کیا جائے کہ جو خانہ کعبہ جانے والے ہیں وہ اللہ عز و جل کے مہمان بن کے جانے والے ہیں۔ اسی لیے حجاج کرام
اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو مہمان کے آداب ہے اور جو مہمان کی عظمت ہوتی ہے دین اسلام کے اندر حاجیوں اور زائرین اور عمرہ کرنے والوں کے وہی آداب اور وہی احترام اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، یعنی احرام جب کھل جائے، احرام کا جب وقت آ جاتا ہے کھولنے کا، عمرہ ہے تو عمرہ مکمل ہو گیا، حج ہے تو حج کے وہاں تک پہنچ گئے جہاں جا کے احرام کھولنا ہے، تو اس کے بعد شکار کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ اب مزید ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرو، یعنی انہوں نے تم پر زیادتی کی، دشمنوں نے تم پر زیادتی کی، تو اب اگر تمہارا بس چلے اور تمہارا قابو چلے تو یہ نہ کرو کہ تم ان سے انتقام لینے کے لیے ان پر زیادتی کرو۔ یہ دین اسلام کی وہ نفیس تعلیم ہے، یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے دین اسلام کا کہ وہ دشمن کہ جو تنگ کرے، جو ایذا پہنچائے، جو ایک وقت تک مسلسل پریشان کرتا رہے، اگر وہ بھی قابو میں آ جائے تو فرمایا کہ تم اس پر حد سے زیادتی نہ کرو، بلکہ جتنا اس نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے تم اتنا اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہاں جو بتایا جا رہا ہے یہ تو بطور خاص اہل مکہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے تم پر زیادتی کی، تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں مسجد حرام سے نکالا، تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا، لیکن اس کے باوجود ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اور آخر کے اندر ایک نہایت ہی نفیس حکم بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ قرآن پاک کا وہ آفاقی حکم ہے جو دین اور دنیا کے ہر کام کے اندر جاری ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی بلائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، خواہ وہ اخلاقی ہو یا مالی ہو یا وہ جسمانی ہو یا جس طرح بھی ممکن ہو، تو دنیا کے اندر بھلائی پھیلانے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے، اور شر، فساد، گمراہی، بددینی اور دنیا کے اندر ظلم و زیادتی پھیلانے کے اندر کسی بھی طرح کسی کی مدد نہ کی جائے۔ تو اب اس میں نیکی کے اندر تعاون کرنے میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو نیکی کے کسی بھی کام میں تعاون کرتے ہیں، خواہ وہ محلے کی سطح پر ہے، خواہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہے، خواہ وہ گلی کے اندر مسجد بن رہی ہے اس میں تعاون کرنے کے طور پر ہے، خواہ وہ کوئی دینی تنظیم ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کے طور پر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر مدد کرنا، تو گناہ کے اندر مدد کرنے کی 20 صورتیں ہیں۔ ایک آدمی گناہ کا لائسنس لینا چاہتا ہے، شراب خانہ کھولنا چاہتا ہے، سینما کھولنا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا یہ گناہ کے اندر مدد کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری گناہ کے اندر مدد کرنے کے اندر آ جائیں گی۔ اسی طرح کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے کے اندر اس کی مدد نہیں کی جائے گی، ظلم کرنے کے اندر اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور وہ جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم زندہ پا کر ذبح کر لیا کرو وہ حلال، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج
تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی متعدد احکام کا مجموعہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو ان حرام جانوروں کی تفصیل بیان کر دی گئی جو قرآن کی روح سے حرام ہیں، جن کو صراحت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا۔ پہلا فرمایا کہ تم پر مردار حرام ہے۔ مردار ہر وہ جانور جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، جیسے بکری بھی ہے، اگر وہ خود بخود مر گئی اور اسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، جیسے کسی مشرک نے اس کو ذبح کیا تو وہ بکری حرام ہو جائے گی، تو وہ بھی مردار کے اندر داخل ہو جائے گی، تو ہر مردار جانور کو حرام کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر بہنے والا خون، بہنے والا خون جو ہے یہ بھی حرام ہے، ناپاک ہے۔ تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، پوست، یہ سارے کا سارا حرام۔ چوتھے نمبر پر وہ جانور کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، ذبح کرتے وقت وہ بت کا نام لیتے، لات کا، منات کا، عزا کا، حبل کا، ان کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو جس جانور کے ذبح کرتے ہوئے کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی کے اندر بھی اگر کسی جانور پر غیر اللہ کا نام آ گیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ جانور اس لیے پالتا ہے کہ بھی ہمارے فلاں وقت کے اندر جو ہے وہ ہم نے عقیقہ کرنا ہے، تو اب وہ بولتا ہے کہ بھی زید کا عقیقہ ہے، ہمارے بچے کے عقیقے کا جانور، تو اب یہ جانور پر زندگی کے اندر جو غیر اللہ کا نام لیا گیا کہ میرے بچے کے عقیقے کا جانور، تو اس کی وجہ سے وہ جانور حرام نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی آدمی نے ولیمے کے لیے یا کسی تقریب کے لیے جانور پالا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے فلاں عزیز کے ولیمے کا جانور ہے، تو غیر اللہ کا نام آ گیا، تو یہ جانور حرام نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ نام جو ہے یہ زندگی کے اندر آیا، ذبح کے وقت نہیں۔ اگر ذبح کے وقت یہ ہوتا کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اب اسی کے اوپر جو اولیاء کرام کے نام پر جانور پالے جاتے ہیں کہ کسی آدمی نے جانور اس لیے پالا کہ جب 11ویں شریف آئے گی یا جب فلاں ولی کا عرس آئے گا تو میں اس کے اوپر ذبح کروں گا، اب جب ذبح کا وقت آیا تو اسے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، تو اب اس جانور کی زندگی میں غیر اللہ کا نام اس پر آیا، لیکن چونکہ ذبح اللہ کے نام پر کیا گیا لہذا وہ جانور حلال ہے۔ اس جانور کو حرام کہنا یہ اللہ عز و جل پر افتراء ہے اور یہ شریعت کے اور اسلام کے خلاف ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا گیا وہ جانور حرام۔ جملہ تفاسیر کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، اگر آپ مشہور و معروف عربی کی 20 درجنوں تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پر یہی لفظ موجود ہوگا، وما ذبح وما اہل به لغیر اللہ عند الذبح، کہ ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور حرام۔ اس کے بعد فرمایا والمنخنقہ، اور جو گلا گھونٹنے سے جانور مر گیا، گلا گھونٹ کر جس کو مارا گیا یا خود اس کا گلا گھٹ گیا تو وہ جانور حرام۔ والموقوذہ، موقوذہ وہ جانور کہ جسے ذبح کرنے کا حکم ہے کہ دھاری دار چیز کے ذریعے جیسے چھری کے ذریعے ذبح کیا جائے، لیکن کسی جانور کو یوں مار دیا گیا کہ جیسے اس کو روڑا مارا، اس کو پتھر مارا، اب وہ روڑا یا پتھر یا کوئی موٹی لکڑی ماری اس کو، اس کی ضرب اتنے زور سے لگی کہ وہ جانور مر گیا، اس کی چوٹ سے مرا، تو یہ جانور یہ ہے موقوذہ اور یہ جانور بھی حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمتردیہ، متردیہ حرام ہے۔ متردیہ وہ جانور ہے جو بلندی سے گر کر مر جائے، جیسے کوئی چھت پہ جانور چڑھا اور نیچے گر کے مر گیا، یا پہاڑ پہ چڑھا پھسل گیا نیچے گر کے مر گیا۔ اور فرمایا والنتیحہ، اور جسے سینگ مار کر مار دیا جائے، جیسے جانوروں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو سینگ مارا تو سینگ مارنے سے مر گیا تو وہ جانور بھی حرام۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور کہ جسے درندے نے کھا لیا، درندے نے کھا لیا، جیسے کسی درندے نے شکار کیا اور جانور کو کھا لیا، اب جا کے دیکھا تو جانور مرا ہوا ہے، تو اس جانور کو کھانا بھی حرام، یہ بھی مردار ہے، یہ بھی حرام۔ اسی طرح بالفرض اگر شکاری جانور تھا، شکاری جانور چھوڑا اور اس نے جا کر شکار کیا اور ساری شرطیں پوری ہیں، لیکن
उस शिकारी जानवर ने अगर उस शिकार को जाकर खा लिया तो अब वो जानवर भी हराम हो जाएगा, क्योंकि ये इस बात की अलामत होगी कि ये जो छोड़ा जाने वाला जानवर है ये सिखाया हुआ जानवर नहीं है, वरना ये उसमें से ना खाता। ये आगे जाके इसका मजीद भी मसला बयान किया जाएगा। हाँ, एक सूरत है कि शिकारी जानवर छोड़ा या किसी दरिंदे ने हमला कर दिया और इसको जख्मी कर दिया, और जब हमने उसको जाके देखा तो जानवर जिंदा था। अब उस जिंदा जानवर को हमने तकबीर पढ़ के ज़बह कर दिया, तो ये जानवर हलाल है, इसकी हिल्लत के अंदर कोई शुबा नहीं। इसके बाद फरमाया वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, और वो जानवर जो बुतों के आस्थानों पर ज़बह किए जाएं। तो ये भी मुशरिकीन का तरीका था कि बुतों, जहां पर बुत लगे होते थे तो वहां पर जाके वो उन बुतों के नाम पे ज़बह करते थे। तो चूंकि ये है तो वो मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह के अंदर दाखिल, लेकिन चूंकि ये बतौर खास मुशरिकों का एक फेल था, लिहाजा इसको जुदा गाना यहां पर बयान किया गया। इसके बाद फरमाया व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और तीरों के जरिए, पांसों के जरिए तुम किस्मत का हाल मालूम करो, तो इसकी भी इजाजत नहीं है, पांसे डालने की इजाजत नहीं। वो क्या, जमाना जाहलियत में यह तरीका था कि वो जब कोई सफर वगैरह करने लगते तो 3 तीर जो है वो बुतों के सामने फेंकते। एक तीर के ऊपर हाँ लिखा होता, दूसरे पे ना लिखा होता और एक पे कुछ नहीं। अब वो तीर फेंकते और उसके बाद जो है वो एक उठा के देखते, अगर हाँ आता तो सफर करते, ना आता तो सफर नहीं करते। तो ये जो तरीका बुतों के सामने यूं अपनी किस्मत मालूम करने के लिए और अपना मुस्तकबिल मालूम करने के लिए वो करते थे, इसे फरमाया कि ये भी नापाक काम है, ये भी हराम है। इसे फरमाया ज़ालिकुम फिस्क, ये नाफरमानी है, ये फिस्क का काम है, ये गुनाह का काम है। इसके बाद फरमाया अल यौम यइसल लदीन कफरू मिन दीनिकुम, आज कुफार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। कुफार को पहले तो उम्मीद थी कि तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम पर गालिब आ जाएंगे, इस्लाम का खला खमा कर देंगे, लेकिन अब वो तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके, क्योंकि दीन इस्लाम अब मुसलसल फैलते फैलते इस कदर ताकतवर हो चुका है कि अब इसे मिटाया नहीं जा सकता। लिहाजा कुफार अब तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके, तो फरमाया कि फला तख्शौहु वख्शौनी, उनसे ना डरो, मुझसे डरो। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। आज से मुराद है यौम अरफा का दिन, जिस दिन ये आयत मुबारका नाजिल हुई। ये आयत मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के मौके पर, ये अरफात के मैदान में यौम अरफा को नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका फिर अपने खुतबे के अंदर सहाबा किराम को पढ़कर सुनाई। तो फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, यानी अब दीन के तमाम अहकाम और तमाम उसूल मुतअय्यन हो चुके। अब उसके बाद शरीयत का जो भी हुक्म होगा वो इन्हीं में दाखिल होगा या इन्हीं उसूलों की रोशनी में होगा। तो दीन इस्लाम को जो है वो मुकम्मल कर दिया गया। और फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया। नेमत को पूरा कर दिया, नेमत से मुराद यहां पर फतेह मक्का है। तो फरमाया कि फतेह मक्का तुम्हें अता फरमाकर मैंने अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को दीन के तौर पे पसंद कर लिया। अब सिर्फ दीन इस्लाम अल्लाह की बारगाह में मकबूल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इसके अलावा कोई भी दूसरा दीन, खा उसे इस्लाम का नाम देकर पेश किया जाए या इस्लाम का नाम से हटकर कोई नाम देकर पेश किया जाए, वो दीन अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। फिर फरमाया फमनितुर्रफी मखमसतिन गैर मुतजानिफिल इस्मिन, जो भूख प्यास की शिद्दत में मजबूर हो। ये मसला जो बयान किया जा रहा है, ऊपर चूंकि हराम जानवरों का बयान हुआ, ये जानवर हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम, तो एक पूरी जो है वो लिस्ट दी गई। अब उसके बाद फरमाया कि इन जानवरों का खाना तो तुम पर हराम है, लेकिन अगर कोई भूख प्यास की शिद्दत में इतना मजबूर हो जाए कि अब अगर वो इन जानवरों का उसको यही हराम मुयस्सर है, हलाल मुयस्सर नहीं, तो अब अगर वो इन हराम जानवरों का गोश्त नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो फरमाया कि अब ऐसी हालत के अंदर इसके लिए खाने की इजाजत है, लेकिन उसमें भी हुक्म यह है कि एक तो यह है कि खुश दिली के साथ ना खाए, और दूसरा यह है कि हद से बढ़कर न खाए। जितना खाकर जिंदगी बचाई जा सकती है उतना खाने की इजाजत है, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। इसके बाद इरशाद फरमाया यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اے محبوب، تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھاتے ہو، تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکاری جانور چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صاحبوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے کون کون سے جانور شکار کے طور پہ حلال، اور فرمایا کہ اے حبیب، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، تو تم فرما دو کہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ پاکیزہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو، وہ پاکیزہ چیز ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جسے سلیم الفطرت طبیعتیں قبول کرے وہ طیب، اور جسے سلیم الفطرت طبیعت نفرت جس سے کرے وہ خبیث۔ تو فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور دوسرے وہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں جو تمہارے سکھائے ہوئے شکاری جانوروں کے شکار کرنے سے ہو، یعنی تم نے جانوروں کو سدھایا، ان کو شکار کرنا سکھایا، اور اب تم نے انہیں اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا، تو اب اس صورت میں جو جانور وہ پکڑ لے شکار کرے وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے کہ اس میں وہ جانور اس میں سے کھائے نہیں۔ اگر وہ جانور اس میں سے کھائے گا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ صحیح طرح سکھایا ہوا نہیں۔ تو شکار کے بہت سارے مسائل ہیں، صرف اجمالی طور پہ جو ہے وہ چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں۔ حکم شرعی یہ ہے کہ شکاری جانوروں سے کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہوں جیسے کتے اور چیتے کا شکار، یا شکاری جانوروں کا تعلق پرندوں سے ہو جیسے شکرے، باز، شاہین وغیرہ کے شکار۔ جب اس طرح سدھا کر ان کی تربیت کر دی جائے کہ وہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، اور جب انہیں بلایا جائے تو واپس آ جائیں، ایسے شکاری جانوروں کو سکھایا ہوا کہتے ہیں، اور ان کا کیا ہوا شکار حلال۔ پھر اس میں بھی آگے شرط ہے کہ وہ شکاری جانور مسلمان کا ہو، اسے تکبیر پڑھ کر اسے چھوڑا گیا ہو، اور بھی اس کی مزید شرطیں ہیں جو بہار شریعت کے 17ویں حصے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے گا تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو بیان فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کے کھانے سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جو ہے، جیسے دال ہے، سبزی ہے، تو یہ تو کوئی بھی پکائے تو وہ حلال ہی ہے۔ یہاں پر بطور خاص جو ہے وہ شکار کی بات ہے اور ذبیحے کی بات ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر یہودی یا عیسائی جو اہل کتاب ہے اور دہریہ نہیں ہے، اگر یہودی یا عیسائی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہے۔
दूसरे नंबर पे फरमाया कि तुम्हारे लिए मुसलमान औरतें और किताबी औरतें ये भी हलाल, यानी इनके साथ निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है। तो अहले किताब की औरतों से निकाह करने की इजाजत यहां पर बयान की गई। लेकिन इस बारे में चंद एक अहम अहकाम है, उनको ज़हन नशीं रखना चाहिए। पहले नंबर पर तो ये है कि अहले किताब की औरतों से निकाह हलाल है बशर्ते कि अहले किताब हो, दहरिया ना हो। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी तादाद अहले किताब की वो दहरिया है, वो खुदा को भी नहीं मानती, वो महज जो है वो साइंस, अकल, नेचर, फितरत, वो इन चीजों को मानने वाली है। तो ऐसे अगर अहले किताब है तो वो हकीकतन अहले किताब है ही नहीं, उनके साथ निकाह करने की इजाजत नहीं। दूसरे नंबर पर अहले किताब की औरतों से जो निकाह करने की इजाजत है, ये इजाजत भी दारुल इस्लाम में रहने वाली जिम्मिया अहले किताब औरत के साथ है। मौजूदा जमाने में जो अहले किताब हैं ये हरबी हैं, और हरबिया अहले किताब के साथ निकाह करना मकरूह, तहरीमी है, गुनाह है। तीसरा मसला कि ये इजाजत सिर्फ मुसलमान मर्दों को है, मुसलमान औरत का निकाह किताबी मर्द से कतई तौर पर हराम। चौथे नंबर पर अहले किताब औरतों में से अच्छे किरदार वाली औरत से निकाह किया जाए, ये हुक्म मुस्तहब है। पांचवा ये है कि अहले किताब औरत से इज़्दिवाजी ताल्लुकात निकाह के जरिए ही कायम किए जाएं। पोशीदा दोस्तियां लगाना या पोशीदा या एलानिया बदकारी करना ये अहले किताब की औरतों के साथ भी हराम है। छठा ये है कि अहले किताब औरत को भी महर दिया जाएगा। तो ये वो अहकाम है अहले किताब की औरतों के बारे में। तीसरा हुक्म जो आयत के अंदर बयान फरमाया गया वो फरमाया कि जो ईमान के साथ कुफ्र करे, यानी मुसलमान होने के बाद जो काफिर हो जाए तो उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत के अंदर वो खसारा पाने वाला होगा। तो मुर्तद के तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने लगो तो अपने चेहरों को और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो और सरों का मसा करो और टखनों तक पांव धो लो, और अगर तुम बेगुस्ल हो तो खूब पाक हो जाओ, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई बैतुल खला से आया हो या तुमने औरतों से सोहबत की हो और इन सूरतों में पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तो अपने चेहरों और हाथों का इससे मसाह कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हें खूब पाक कर दे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे ताकि तुम शुक्र अदा करो। इस आयत मुबारका में वुजू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम बयान किए गए। इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज की तरफ खड़े होना चाहो तो वुजू किया करो। वुजू का पूरा तरीका बयान फरमा दिया कि जो 4 फराइज हैं वुजू के वो बयान कर दिए। चेहरे का धोना और दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना और पांव को धोना, ये 4 फर्ज हैं, जिसमें सर का मसा जो है वो चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। उसके बाद जो है वो गुस्ल का हुक्म दिया कि अगर तुम जुनूबी हो जाओ, तुम पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो खूब पाक हो जाओ, यानी खूब पाक हो जाओ मुराद कि तो उस वक्त तुम गुस्ल करके खूब पाक हो जाओ। अब बात सूरतें ऐसी हैं कि जिनके अंदर पानी मुयस्सर नहीं होता, तो उस सूरत में आदमी को वुजू करने की हाजत है या गुस्ल करने की हाजत है, तो क्या करे? तो उसका फरमाया कि अगर तुम मरीज हो, यानी ऐसे मरीज हो कि जो पानी इस्तेमाल करना जिसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो, तो ऐसे मरीज, या तुम सफर पर हो और पानी मुयस्सर नहीं है, तो ये सफर की शर्त जो है ये
بطور شرط کے بیان نہیں کی گئی، یہ ایک عمومی صورت احوال کے اعتبار سے بیان کیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں پانی میسر نہ ہو، یا پانی میسر ہے لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو، یا قدرت تو ہے لیکن اس کی وجہ سے تمہاری تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ ساری صورتیں اسی میں شمار کی جائیں گی کہ پانی کے اوپر قدرت نہیں ہے۔ اور اب اس صورت کے اندر تم پہ غسل فرض ہے، جیسے تم نے عورتوں سے قربت اختیار کی، یا تم پر اس وقت وضو کرنا لازم ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہو اور تم جو ہے وہ باتھ روم سے آئے ہو، تو فرمایا کہ ان صورتوں کے اندر فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا قصد کرو، پاک مٹی کا قصد کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ یہ تیمم کا طریقہ بیان کر دیا کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کی نیت سے، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، یعنی زمین کے اوپر یا جن سے زمین کے اوپر کوئی بھی چیز ہو، جیسے پتھر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ یوں رکھ کر اس کو جو ہاتھ مار کر یا ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر اچھی طرح خوب پھیلا کر، اس کے بعد ایک مرتبہ چہرے کا مسح کر لیا جائے اور دوسری مرتبہ جو ہے اسی طرح ہاتھ پھیر کر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کر لیا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ تیمم۔ اب اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی عطا فرمائی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پاک کرنے کی خاطر ہمیں غسل کی جگہ اور وضو کی جگہ ہمیں غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور جب پانی نہ ہو تو اس وقت ہمیں تیمم کا طریقہ سکھایا تاکہ ہم اپنے آپ کو پاک کر سکیں۔ تو یہ اللہ عز و جل کے شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو یاد کرو۔ یہ وعدہ کون سا تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے، جو صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، یہاں پر اس بیعت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے کیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا ڈر، خوف اور تقوی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔